بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے مظلوم بندوں کی مدد کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج اور اس کی 60ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ذالک، اصل بات یہی ہے، ومن عاقب، اور جس نے بدلہ لیا، بمثل، اتنا، ما عوقب، جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، بھی اس کے ساتھ، ثم، پھر، بغیا، زیادتی کی گئی، مزید علیہ، اس پر، لینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لعفو، بخشنے والے، غفور، مہربان ہیں، معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بات یہی ہے، اور جس نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اس پر زیادتی کی گئی تھی، پھر اگر اس سے مزید زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ امام مقاتل بن حیان اور ابن جریج فرماتے ہیں کہ یہ سریہ تھا ایک صحابہ اکرام کا، تو اس بارے میں آیت مبارکہ آئی۔ محرم کا مہینہ تھا تو ان کا ٹکراؤ مشرکین کے ساتھ ہوا، تو مسلمانوں نے ان کو دعوت دی کہ تم اس حرمت والے مہینے میں لڑائی مت کرو، تو مشرکین نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا بلکہ چڑھائی کر دی، تو مسلمانوں نے ان کے خلاف لڑائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرما دی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے امام ابو حیان نے۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے پچھلی آیات مبارکات میں ہجرت، شہادت یا اللہ کی راہ میں موت کا تذکرہ کیا۔ اس کے فوراً بعد یہ فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا تعلق صرف اور صرف ان چیزوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی تم پر چڑھائی کرتا ہے اور تم اس ظالم کے ظلم کے برابر اس پر چڑھائی کرتے ہو، زیادتی نہیں کرتے، اور پھر تم پر ظلم کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
مظلوم کی ظالم کے خلاف مدد فرمائیں گے۔ امام شوکانی نے فتح القدیر میں، امام زجاج نے معانی القرآن و اعرابہ میں، امام قرطبی اور امام بقائی نے اس بات کا جزم فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ابن جریر، امام بیضاوی اور دیگر اہل علم بھی اسی طرف گئے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ لعفو غفور، اے میرے مومن بندو یہ بات یاد رکھو کہ رب کائنات سے بڑھ کر بخشش عطا کرنے والا مہربان کوئی تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا۔ اور اسی سے کچھ تربیتی پہلو بھی نکالے ہیں۔ امام سعدی ماضی قریب کی ایک بڑی علمی شخصیت ہے، انہوں نے فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس پر زیادتی ہو تو وہ اپنی زیادتی کا بدلہ لے سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اس زیادتی کے بعد پھر اگر اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو وہ مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمانے والے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رب کائنات چونکہ معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں، تو لہذا اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی جو صفت ہے رحمت، اس سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ تفسیر الزمخشری، تفسیر ابو حیان اور تفسیر ابی سعود میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو جا کے ہم جب واحد تفسیر میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اور امور آتے ہیں۔ مثال کے طور پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن اللہ کے بندوں پر ظلم کیا گیا ان کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ پھر اسی طریقے سے اسباب نزول کے حوالے سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے جس کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر میں ہو چکا ہے۔ بعض کتب تفسیر میں اس کی قدر تفصیل موجود ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ قصاص کا حکم رب کائنات نے قرآن میں دیا ہے، لیکن اگر کوئی قصاص میں حد سے تجاوز نہیں کرتا تو یقینی طور پر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت سورہ شورى کی 40ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہے، لیکن جس نے معاف کر دیا، اصلاح کر لی، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس سلسلے میں ایک تو آخری گزارش میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بنیادی طور پر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام یہاں پر جو بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، یقیناً آپ کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ بات کیا ہے، کہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک مسلمان، ایک مومن اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اور جب ایک مسلمان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو رب کائنات پھر اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس پر بعض مفسرین کرام نے ایک لغوی بحث یہاں پر چھیڑی ہے، لیکن اس کا یہ موقع محل نہیں ہے۔ البتہ ایک بات وہ فرماتے ہیں کہ ذالکہ کا اشارہ
جس چیز کی طرف ہے تفسیر المراغی میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ رزق حسن اور مدخل الکریم جس کا تذکرہ شہداء کی نسبت سے یا اللہ کی راہ میں ویسے فوت ہونے والوں کے حوالے سے کیا گیا ہے، ذالکہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس راستے پر چلتا ہے کہ اس پر کوئی زیادتی کرے تو اس کا بدلہ لے لے، اور اس کے بعد پھر زیادتی کرنے والا مزید زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمانے والے ہیں۔ رب کائنات اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے دور نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ امام سمرقندی کی کتاب البحر العلوم میں یہ بات موجود ہے کہ عفو کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والی ذات بابرکات۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت کر رہا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، انتہائی اہم موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے اہم ترین سوالوں کے جواب پابندی کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔